بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، محترم دینی بھائیو، آج کل ہمارے معاشرے میں ایسی برائیاں اور ایسی باتیں آ گئی ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے اور ان کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر انسان یا کوئی بھی آدمی ان کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں اور وہ انسان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعثنی ربی رحمتا وہدی للعالمین، مجھ کو میرے رب نے پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا۔ جو رحمت ہے ساری کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، چرند اور پرند کے لیے، شجر و حجر کے لیے، بر و بحر کے لیے، زمین اور آسمان کے لیے، دریا، پہاڑ، ہوائیں بغیر جیسے کائنات کی اور اس دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت بن کر آئے ہیں اور رحمت بن کر آئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مقام اور اس مرتبے اور اس پوزیشن کے اس انداز میں اظہار کیا ہے کہ دونوں جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حدیث کے اندر اتنا فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ میری بعثت کا جو مقصد ہے، مجھ کو اللہ نے جو برپا کیا ہے، اللہ نے جو مجھ کو بھیجا ہے 5 چیزوں کے لیے: بمحق المعازف والمزامیر والاوثان والصلح وامر الجاہلیہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے کہ میں ان چیزوں کو ختم کر دوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مزامیر ہے، ڈھول تاشیں ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلوں میں کتنے ڈھول تاشے ہوتے ہیں، کتنی خرافات ہوتی ہیں۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں کو، ہمارے حاجی صاحب کو جو ہے اس کی فکر ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بینڈ باجے، گانا بجانا، اس طرح کی خرافات جو ہو گئی ہیں جن سے انسان کا دل مردہ ہوتا ہے، وقتی طور پر تھوڑا لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن اس کی شناخت اور اس کی بربادی ایسی ہوتی ہے کہ پورے معاشرے کو اور پورے محلے کو متاثر کرتی ہے، اور وہ گناہوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے کہ اس میں آدمی ملوث ہونے کے بعد پھر نہ اللہ کی، نہ اللہ کے رسول کی پرواہ کرتا ہے، نہ پردے کی پرواہ کرتا ہے، بے حیائی ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، نمازوں کا چھوٹنا عام ہوتا ہے، اور ایسی خرافات ہوتی ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک شریف انسان کے لیے، ایک صحیح مسلمان کے لیے ڈوبنے اور مرنے کی زندگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ بے جھجک اور بغیر کسی تردد کے کہہ اٹھتا ہے کہ کیا ہے، یہ کیا مصیبت ہے، یہ کون سا معاشرہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو پریشان اور ایسا محسوس کرتا ہے کہ میں کیسی زندگی کے اندر یا کیسے معاشرے کے اندر ہوں۔ تو یہ ہر شریف انسان
اور ہر ایسا انسان جس کو ان چیزوں سے ذرا بھی نفرت ہے، وہ یہ تصور اور وہ یہ فہم اور یہ ذوق اور اس طرح کی چیزیں اپنے اندر بٹھاتا ہے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلط چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ڈھول اور تاشے، اور دوسری چیز فرمائی کہ مزامیر، گانا اور بجانا۔ گانا بجانا خوب ہوتا ہے، اور جو برائیاں اور جو قباحتیں ڈھول تاشے کی ہوتی ہیں وہی برائیاں مزامیر کی، گانے اور بجانے کی، ڈیگ بجاتے ہیں اور ڈانس بھی ہوتا ہے، طرح طرح کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بینڈ باجے ہوتے ہیں، وہ خرافات ہوتے ہیں۔ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ مجھ کو میرے رب نے مبعوث کیا ہے کہ اگر ان چیزوں کو ختم کروں یہ۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے کہ بت پرستی، اوثان کے لیے بت پرستی، کہ بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے آج ہم لوگوں کے ذہنوں میں، ہمارے عقیدوں کے اندر، اگرچہ ہم کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے خیالات میں، ہماری زندگی کے اندر بہت سی ایسی بت پرستی ہے، بہت سا ایسا شرک ہے جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور غیر شعوری طور پر ہماری زندگی میں وہ چیزیں ذراتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، اس لیے بت پرستی سے بھی منع کیا ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صلیب، کیا نا، یہ ان کو عیسائیوں کا ایک نشان ہوتا ہے، کراس کا نشان، اس کو صلیب بولتے ہیں۔ ان لوگوں کا اصل میں عقیدہ تسلیم عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان دونوں ماں اور بیٹے کو بھی اللہ کی الہی میں اور اللہ کی الوہیت میں شریک کرتے ہیں، اللہ کی خدائی میں ان کو شریک کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے ان کا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی دے دی تھی، اس سولی کی مناسبت سے کراس کا نشان لگاتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں بازار میں مہیا ہوتی ہیں، یہاں تک کہ گلے میں ڈالنے کے لیے زنجیر، اور زنجیر میں ایک کراس کا نشان ہوتا ہے، صلیب کا نشان ہوتا ہے۔ بہت سے ہمارے مسلمان یا جنٹلمین یا جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ بازار میں جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کیا چیز ہے، بس وہ لگتی ہے اچھی چھری سے، اور وہ کراس کا نشان اس کو لے لیتے ہیں اور گلے میں ڈال لیتے ہیں، ان کو نہیں پتہ۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے مسلمان دوستوں کو کہ ان کے گلے میں پڑی ہوئی ہے، کراس کا نشان ہے، صلیب کا نشان ہے۔ کتنا بڑا اور گناہ کا کام ہے جس کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور جو ان کی عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہے، جو ان کا عقیدہ سراسر کفرانہ ہے اور کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، اس عقیدے کی یہ ترجمانی کر رہا ہے، اور اس ترجمانی کا نشان ہم نے اپنے گلے میں، اپنے ہاتھ میں، اپنی کتاب میں، اپنی کسی چیز پر لگا ہوا ہے۔ تو یہ کتنی بدبختی اور کتنی برائی کی چیز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ان لوگوں کا اس طریقے کا نشان ہے، اور یہ صلیب کا نشان اس کو بولتے ہیں، انگریزی میں کراس کا نشان کہتے ہیں، کراس۔ تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے، اور اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم جیسے بت پرستی کو چھوڑتے ہیں، ایسے ہی یہ عقیدہ تسلیم، تین خداؤں کا عقیدہ، اور یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی، اور خود قرآن کریم کے اندر بھی اس کی ترجمانی کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور وہ قیامت سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی اتباع میں نبی پاک علیہ السلام کا متبع بن کر، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بن کر اس دنیا کے اندر آئیں گے، اور شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے، اور دین کا اور اسلام کا، قرآن کا اور حدیث کا چرچا کریں گے، اور اس کو پھیلائیں گے۔ تو وہ زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، قرآن کریم اس کی اطلاع ہم کو دیتا ہے، اور قرآن کریم کی مستقل آیات اس پر ہیں۔ تو اس سلسلے سے بھی، اس عقیدے سے بھی، اور اس نشان سے بھی ہم سب کو بچنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ہم سب کی حفاظت کرنا ہے۔ پانچویں چیز حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امری جاہلیت کے جتنے رسم و رواج، جاہلیت کی جتنی خرافات ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، چاہے وہ قومیت کی ہو، چاہے وہ برادری کی ہو، برادری واد کی ہو،
برادری پرستی کی ہو یا ہمارے حسب و نسب کی ہو، ہمارے خاندانوں کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے منافقت ٹپکتی ہے اور جن سے آدمی کے اندر جاہلیت ٹپکتی ہے، وہ ہے حسب پر فخر کرنا اور نسب پر فخر کرنا، اور جاہلیت کی جو چیزیں ہیں ان پر عمل کرنا اور ان کو اختیار کرنا۔ یہ چیزیں سب جاہلیت کی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا ہے۔ اور جاہلیت کی بہت ساری چیزیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور ہر زمانے کی جاہلیت الگ الگ ہوتی ہے۔ اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان تمام سے ہم سب کو بچنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جو بعثت کے مقاصد ہیں ان میں ان 5 چیزوں کو بیان کیا، اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ حلف ربی عز وجل بعزتی، کہ میرے رب نے اپنی عزت کی قسم کھا کر کہا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی شراب کا ایک گھونٹ بھی جرعات ایک گھونٹ بھی اگر شراب کا پیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو میں جہنمیوں کا پیپ اور رات پلاؤں گا۔ اگر ایک قطرہ، آج کل فیشن شادیوں میں بیاہ میں پتہ بھی نہیں ہوتا، دوست ہوتے ہیں، تعلق والے ہوتے ہیں، یہ کوئی پارٹی ہوتی ہے تو اس میں ضرور پیش کی جاتی ہے۔ وہ مسکین کہ چلو کون دیکھ رہا ہے، توبہ کر لینا ہے، ارے کیا ہے پی لو یار، تھوڑی سی تو ہے، ٹھنڈی ہے، مزیدار ہے، دیکھو کیا ٹیسٹ آتا ہے، پی لیتے ہیں۔ منع کیا گیا ہے، اگر کسی نے ایک گھونٹ بھی پیا ہے تو کل جہنمیوں کا پیپ اس کا پینا پڑے گا۔ اور پھر آگے حدیث کا دوسرا حصہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے، اللہ فرماتے ہیں کسی بندے نے میرے خوف سے شراب کو چھوڑا، شراب کے ایک قطرے کو بھی چھوڑا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کو حوض کوثر پاک اور مقدس نہر کا پانی پلاؤں گا، اس سے اس کی سیرابی ہوگی۔ تو جس کو یہ چاہیے کہ وہ مقدس اور پاک اور مطہر اور طاہر حوض کا اور طاہر اور پاک ندی کا، نہر کا پانی پیے، وہ خرافات سے بچے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گانے بجانے سے، ڈھول تاشے سے، بت پرستی سے اور جاہلیت کی چیزوں سے، ان سب سے، اور بت پرستی کی جو چیزیں ہیں اور صلیب کی جو چیزیں ہیں اور جس طرح کے خرافات کی جو عقیدے ہیں، ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو پکا اور سچے مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔